السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سفر کے آداب و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سواری پر سوار ہونے کا طریقہ۔ جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کسی سفر پر جانے کے لیے، سواری پر تو سب سوار ہوتے ہیں، سب کو علم ہے اگر موٹر سائیکل ہے تو اس کے اوپر کس طرح بیٹھنا ہے، گاڑی ہے اس کے اوپر کس طرح بیٹھنا ہے، جہاز ہے اس کے اوپر کس طرح بیٹھنا ہے، سب کو علم ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہ علم ہونے کے باوجود بھی بے علم ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ سواری پر تو غیر مسلم بھی سوار ہوتے ہیں، لیکن مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر یوتھ نیو جنریشن جو ہے، ہمارا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ جو ہمارا ہوتا ہے، یار موبائل کنیکٹ کرو، بلوٹوتھ کے ساتھ موبائل کنیکٹ کرو یا کیبل کے ساتھ موبائل کو کنیکٹ کرو اور کوئی اچھا سا ٹاپ کلاس کا گانا لگاؤ، سفر کرتے ہوئے مزہ آ جائے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو ہم پھر نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو ہم ان کی طرح عمل کریں، جس طرح انہوں نے ہمیں سکھایا، کر کے دکھایا، اس طرح چلیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے دکھایا، جس کا حکم دیا اور جس کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پر پہلا قدم رکھتے، یعنی کہ چڑھنے کے لیے، تب تو گھوڑے وغیرہ اونٹ اس طرح کے ہوتے تھے، اب تو گاڑیاں ہمارے پاس، موٹر سائیکل، چیز وہی ہے۔ ہم نے اوپر چڑھتے ہوئے پہلا پاؤں رکھنا ہے نا، بغیر پاؤں رکھے تو کوئی چڑھ نہیں سکتا۔ تو چیز وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، بس جو ہماری سواری ہے وہ تھوڑی بدلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا قدم اپنی سواری پر رکھتے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے چڑھتے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے، پھر اس کے بعد سبحان اللہ، ایک حدیث میں 1 مرتبہ بھی آتا ہے، ایک حدیث میں 3 مرتبہ بھی آتا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آگے دعائیں وغیرہ وہ انشاءاللہ تعالی، دعائیں تھوڑی لمبی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا بما ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کو کیا سیکھ دے رہے ہیں کہ جب گاڑی میں بیٹھنا ہے یا اپنے موٹر سائیکل میں بیٹھنا ہے، کسی بھی چیز پہ، تو اس طرح کر کے بیٹھنا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں بچے کو کیا ہوا ہے، ہم سے اتنی بدتمیزی کیوں کرتے ہیں، ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے۔ جب ہم نے بچوں کی جو بنیاد ہے وہ ہم نے غلط طریقے سے ان کو کرنا، ظاہر سی بات ہے بڑے ہو کر بچے اسی طرح کریں گے۔ تو اسی لیے بچوں کو وہ طریقہ کار سکھایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔